أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. تحقیق کے وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں اور جو لوگ لب باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں پر اس لیے کہ ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں ہے، سو جو شخص اس کے علاوہ کا طالب ہوگا تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں اور جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تقریباً 10 آیت کریمہ ہیں۔ جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے نزول کے بعد میں ایک دعا فرمائی۔ اس کے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ابھی میرے اوپر 10 آیتیں نازل ہوئی، جو آدمی ان 10 آیتوں پر پورا عمل کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو وہ کیا 10 آیتیں ہیں؟ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ پہلی بات تو یہ دیکھو کہ مومن ہونے کے لیے کیا بولتے ہیں، کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان المؤمنون یہاں ایمان ہو گیا، ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایمان کا ہونا شرط ہے، اور دوسری چیز اب یہاں سے آگے تقریباً 7 صفات ہیں۔ جو آدمی ان 7 صفات کا حامل ہوگا اور جس کے اندر یہ 7 صفات پائی جائیں گی تو انشاءاللہ جنت الفردوس کا وارث ہوگا۔ پہلی صفت ہے کہ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کا مطلب ہے سکون، یعنی دل میں بھی سکون ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اعضاء اور جوارح میں بھی کیا ہو؟ سکون، بالکل اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو، فضول ادھر دائرے میں جانا ہے، ادھر ادھر ہاتھ کرنے کیا ہے؟ خشوع کے خلاف ہے، یعنی ان سب باتوں سے ہم کو بچنا ہے۔ اور دوسری صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اب لغو بات کیا ہے؟ لغو بات ہو یا لغو کام ہو، دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں، یعنی جس میں نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی آخرت کو کوئی فائدہ ہو۔ اب لغو کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گناہ، یعنی گناہ یہ بھی لغو ہے اور لغو کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اسی طرح دیگر جو وہ کام جس میں گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی نہ اس میں دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ ادنا درجے کا کیا ہے؟ لغو ہے۔ دونوں سے ہم کو بچنا ہے۔ اور تیسری صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات کے اصل معنی تو ہے پاکی، اسی لیے زکات کی وجہ سے مال کیا ہو جاتا؟ پاک ہو جاتا۔ تو یہاں اگر اصلی معنی مراد کی جائے زکات کے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اپنے دل کا، اپنے نفس کا کیا کرتے؟ تزکیہ کرتے، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں فضولی سے، کفر سے، شرک وغیرہ سے۔ تو یہ ایک تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر اگر زکات کو زکات کے معنی میں کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے۔ پھر مطلب ہوگا کہ جو لوگ زکات دینے والے ہیں۔ چوتھی صفت ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے کہا کہ 2 چیزیں مستثنا ہیں، یعنی 2 جگہوں پر شرمگاہوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے بیویاں اور دوسرا ہے باندیاں۔ اب یہ باندیوں کا زمانہ تو ختم ہو گیا، اب صرف بیویاں ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ ان دونوں کے بارے میں ملامت نہیں ہے، یعنی اگر ان دونوں جگہوں پر کوئی آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہاں کی بات سمجھنے کی ہے والذین هم لفروجهم حافظون، ایک تو یہ کہ صرف 2 جگہوں پر آدمی خواہش پوری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں
ظاہر ناجائز ہے۔ اس میں بعض مفسرین نے مشت ذریعے یعنی ہاتھ کے ذریعے سے منی خارج کرنا اس کو بھی شامل کیا ہے، یہ بھی کیا ہے اس میں شامل ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے روایت ہے، اسی طرح سے بیوی کے ساتھ لیکن پیچھے کے راستے سے کرنا یہ بھی کیا ہے منع ہے، اور بھی بہت سی تفصیل ہے لیکن اختصار کی وجہ سے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس کے آگے فمن تبع وراء ذلك فاولئک هم العادون، یہ دو چیزیں بتلا دی گئی، ان کے علاوہ جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو حد تجاوزی کرنے والا ہوگا۔ اس کے آگے ایک صفت بیان کی گئی ہے والذین هم باماناتهم وعهدهم راعون، یہ بہت اہم ہے کہ جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، یعنی امانت تو ظاہر ہے، امانت میں ایک تو یہ کہ کوئی چیز کسی کے پاس رکھ دی گئی وہ بھی امانت ہے، وقت پر اس کو لوٹانا ہے۔ اسی طرح باتیں جو ہوتی ہیں یعنی کسی نے ہم سے کوئی راز کی بات بتا دی تو اب یہ بھی امانت ہے، ہم کسی کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر سکتے، امانت والی بات کو امانت رکھنا ہے۔ اسی طرح عہد و پیمان، آج کل اس میں بہت غفلت بڑھتی جاتی ہے، وعدہ کر لیتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کرتے، تو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، کل 12 بجے کا وعدہ کیا ہے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ 12 بجے تک یہ کام نہیں ہوگا، تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بتا دیں کہ میں نے 12 بجے کا وعدہ کیا تھا لیکن یہ کام نہیں ہو پائے گا، یہ کیا کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے۔ آخری صفت ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ محافظت یحافظون ہے تو محافظت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو اہتمام کے ساتھ پڑھنا اور دوسرا مستحب وقت میں پڑھنا، تو نمازوں کو ایک تو مستحب وقت میں پڑھنا ہے اور دوسرا پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی فجر پڑھی تو ظہر بھی کرنی، ظہر پڑھی تو عصر چھوڑ دی نہیں، بلکہ پابندی کے ساتھ ہر نماز مستحب وقت میں ادا کرنا۔ تو یہ 7 صفات جس کے اندر پائی جائے گی، آگے کہا گیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اس میں تم کو ڈر ہوتا ہے کہ آج جب ختم ہو جائے گی، لیکن یہ نعمت ایسی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے۔ ایک بات تو بتلا کر آپ کو اپنی ختم کرتا ہوں، ان 7 اوصاف میں جو پہلا وصف ہے وہ بھی نماز ہے، الذین هم فی صلاتهم